ہاں سر، چھوٹے چھوٹے سے جیسٹرز ہوتے ہیں، اور یہ بچپن کا جو ہمارا ورلڈ ویو ہوتا ہے مذہب کا، عبادتوں کا، وہ ان سے بنتا ہے۔ بچپن سے جو نماز کے باب میں مائیں بھی جب وہ کہتی ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، اور اس کے اندر ایک سختی درستی کا پہلو بھی ہوتا ہے اور تنبیہ کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، جہنم میں جلنا تم اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ جب اس سے متعلق ہو جاتا ہے تو پھر جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے وہ کام پورا کر لیا جس کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ کم سے کم یہ تو نہیں پوچھیں گے تم نماز پڑھ کے میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو، جس کو مولانا وحید الدین خان بھی بیان کرتے ہیں کہ دین کی اوورآل جو اورینٹیشن ہے وہ آخرت کی ریلیشن میں نہیں رہی، بلکہ وہ ایک قانونی تقاضے میں ڈھل چکی ہے، جس کو پورا کر دیا تو بس آپ سمجھیں گے کہ آپ کا کام ہو گیا۔ یہی عام طور پر مرنے والی امتوں کا رجحان ہوتا ہے۔ یہود پر قرآن مجید نے جو تبصرے کیے ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مسیحیوں کے ہاں بھی یہی چیز ہوئی، یعنی عبادات، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ معبد میں گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بن کے رہ جاتی ہیں۔ یعنی ان میں جو اصلی مقصود ہے، جو اصلی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ سب تم کیوں کرنے آ رہے ہو، تمہیں کیوں بلایا گیا ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے تمہیں، اور اگر آئے ہو تو یہاں سے کیا پیغام لے کے جا رہے ہو۔ تمہارے نفس کو خدا نے مخاطب کیا ہے، کیا خطاب کر کے فرمایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو متنبہ کریں، اساتذہ کا کام ہے کہ وہ اپنے تلامذہ کو یہ چیزیں سکھائیں۔ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دور حاضر میں خاص طور پر اپنے بچوں کو مذہب کی حقیقت سے روشناس کرائیں۔ یعنی جب وہ ذرا شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے ہاں پرانی روایت میں چلا آ رہا ہے کہ اب بچوں کو ذرا کان گرم کر کے نماز پڑھوانی ہے یا روزہ رکھوانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے واقف ہو جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت بھی اب ان پر واضح ہونی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید کے معاملے میں یہ صورت ہو گئی کہ قرآن مجید پڑھنا ہے، قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید بچوں کو حفظ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو اہمیت اختیار کر گئی، لیکن قرآن لے کے کیا آیا ہے، کہنے کیا آیا ہے، وہ چیز مسلمانوں کے مزاج میں یا ان کی افتاد طبع میں داخل ہی نہیں ہو سکی۔ ان کا پورا نظم قرآن مجید سے بالکل غیر متعلق ہوتا ہے۔ ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کا میل جول، ان کے آداب، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کا دین کو پیش کرنا۔ یعنی اگر کوئی آدمی دین پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ بڑی دلچسپ اور انتہائی مزے کا خیز صورت بن جاتی ہے، دین پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس کا لب و لہجہ وہ ہے جو پیغمبروں کا، صالحین کا ہونا چاہیے، نہ اس کے اسلوب میں درد مندی ہے، نہ وہ لوگوں کے دلوں میں اترنے کی صحیح کر رہا ہے۔ اس کے پیش نظر بھی کیا ہے، مناظرے جیتنے، مجھے دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، مجھے اپنی برتری لوگوں پر قائم کرنی ہے، مجھے ان کے ذہنوں پر حکومت کرنی ہے، مجھے ان کو اپنا تابع بنانا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی زبان ہے لیکن اس میں شیطان بول رہا ہے، اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معنی پر نظر نہیں رہتی، یعنی معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس پر دین مبنی ہے۔ ہمارے ہاں علم میں یہ توجہ دلائی جاتی ہے جب ہم علمی طریقے سے دین کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ رہے ہو یا اللہ کی باتیں پڑھ رہے ہو، یہ سب باتیں، یہ سب احکام اپنی ایک حقیقت اور اپنا ایک معنی رکھتے ہیں، اور حکم اصل میں اس کے اوپر کھڑا ہے، یہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی انسان کے ذہن میں کیا چیز رہتی ہے، اچھا کوئی نیا معاملہ پیش آیا تو میں نے اس معنی کو سمجھ لیا ہے، یعنی ان معنی کو سمجھنے کا یہ تو نتیجہ ہے جو علم کی دنیا میں نکلنا ہے۔ عمل کی دنیا میں اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ حقیقت میرا وجود بن جاتی، میں اس حقیقت کو اپنی ذات سے متعلق کرنا سیکھ جاتا، اور مجھے ہر قدم پر یہ تنبیہ ہوتی، توجہ ہوتی کہ میں اگر ایک کام کر رہا ہوں یا کسی حکم پر عمل کر رہا ہوں تو میرے پروردگار کے پیش نظر اس کے معنی ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کا وہ ریشنیل ہے جس پر یہ حکم کھڑا ہے۔ جب میں اس کی طرف توجہ کروں گا تو پھر میرے نفس کو بالکل ایک اور پیغام ملے گا، یعنی وہ صورت بنانے کا پیغام نہیں ہوگا، تصویر بنانے کا پیغام نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر جو شخصیت چھپی ہوئی ہے اس کی تعمیر اور اس کی تطہیر کا پیغام ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں
اور اس میں بہت سی بحثیں، بہت سے فرقہ وارانہ قسم کے مضامین بھی نکلتے ہیں۔ تو کیوں نکلتے ہیں؟ میں بارہا اس پر غور کرتا رہا۔ وجہ اس کی سوائے اس کی کچھ نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ہم بعض ایسے تصورات وابستہ کر دیتے ہیں جو قرآن مجید کا منشا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے نماز، جیسے روزہ تھا، اور ہم نے ان کو ان کے مقصد سے یا جن مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ عبادات لازم کی گئی تھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ تو اب وہ ہمارے لیے ایک ٹھونٹ سی چیز بن کے رہ گئی۔ یعنی ایک ایسا درخت ہے جس پر کبھی برگ و بار نہیں آتے، ہم اس کو پانی دیتے رہتے ہیں لیکن نہ کونپلیں پھوٹتی ہیں، نہ پتے نکلتے ہیں، نہ پھل آتا ہے۔ وہ پھل تو ہماری زندگی میں آنا تھا، یعنی گویا ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے وجود میں ہمارے باری تعالیٰ کی مرضی کو نمایاں ہونا تھا۔ وہ جو ایک بڑی مشہور روایت ہے بخاری میں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اس کے مدعا موضوع کو لوگ جس طرف لے گئے اس سے قطع نظر کر لیجئے، یہ بھی کہ روایت اپنی حیثیت کے لحاظ سے کتنی قابل قبول ہے، کتنی قابل قبول نہیں، اس سے بھی تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیں، اس کا پیغام تو بہت عمدہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کو اب اسی طرف بڑھنا چاہیے جس طرف میرا مالک چاہتا ہے کہ وہ بڑھے، اور میرے پاؤں کو اسی طرف چلنا چاہیے جس کو میرا مالک پسند کرتا ہے، اور میری آنکھوں کو وہی چیزیں دیکھنی چاہیے جن کو دیکھنا اس کا اذن ہے۔ تو یہ چیز جس وقت انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پروردگار کے لیے جیتا ہے اور آخرت کے اندر جیتا ہے۔ تو مذہب کی پوری دعوت کا مقصود کیا ہے؟ پاکیزگی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس معاملے میں بھی ہم نے جگہ جگہ اس کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ مثال کے طور پر مرد و زن کے ملنے کے آداب بتا رہا ہے۔ آداب بتا رہا ہے تو توجہ دلاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ تم نے دوپٹہ ایسے کر لیا اور تم نے آنکھ اس طرح کر لی، نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ تو آداب ہے، بتا دیے گئے۔ بتایا کیا گیا ہے؟ ذالک اطہر لقلوبکم، اللہ کو تمہارے ان دلوں کی پاکیزگی مطلوب ہے، یعنی یہ دل کی پاکیزگی ہے جس کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں یہ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ وہ آداب ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں فقہی احکام بھی بیان ہوتے ہیں۔ پاکیزگی وہ زیر بحث ہی نہیں آتی، یعنی وہ پاکیزگی ہے جس نے اندر جانا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ازواج مطہرات کو خطاب کیا ہے سورہ احزاب میں، اس کے آخر میں یہ کہا ہے کہ اے گھر والیو، پیغمبر کی گھر والیو، اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہاری تطہیر چاہتا ہے۔ اب آیا تطہیر ہمارے ہاں فضیلتوں کا موضوع بن گئی، وہاں کیا مقصود تھا؟ وہ تمہیں ہر طرح کی اخلاقی نجاستوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اخلاقی نجاستوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، خدا کا مقصود یہ تھا، لیکن خدا کا وہ مقصود وہیں کا وہیں رہ گیا، اور ہم نے ان کو اپنی فرقہ وارانہ بحثوں کا موضوع بنا لیا اور اس پر مناظروں کے بازار گرم کر دیے۔ تو یہ ہر جگہ یہی ہوا ہے کہ دین کی تعلیم، دین کی ہدایت، دین کی روح، دین کا مقصد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، درا حالے کہ قرآن مجید کسی موقع پر اسے دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا، اور جن لوگوں کو اللہ کے پیغمبر نے براہ راست دین کی تعلیم دی تھی وہ اس پاکیزگی کے مقصد کو اپنی روح میں اتار چکے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنے عمل کا جائزہ لینا ہو کہ کیا میں صحیح راستے پر ہوں، تو یہ دیکھو کہ ما انا علیہ و اصحابی، میرا طریقہ کیا تھا، میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ تو صحابہ کی اصل خصوصیت کیا ہے، اصل کمال کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین کی اس روح کو انہوں نے پا لیا۔ میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ آپ حضرات تو یہ دیکھتے پھر رہے ہیں کہ یہ اسلام میں کچھ سخت سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، اس سے سوسائٹی کو یہ فائدہ ہوگا۔ ادھر وہ جو سزا کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے سزا دی جائے، وہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر سے؟ طاہر نہیں، مجھے پاک کر دے۔ یعنی ان کے لیے وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان کے لیے وہ تطہیر کا ذریعہ ہے، ان کے لیے وہ تزکیہ کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ وہ اس روح کو سمجھ چکے ہیں۔ تو دین کی پوری روح اس لفظ میں قرآن مجید نے داخل کر دی ہے، تطہیر، تزکیہ، پاکیزگی۔ تب تزکیہ، پاکیزگی اور تطہیر حاصل نہیں ہوئی تو ہر چیز بالکل بے معنی ہے۔ یعنی یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ میرے وجود کو پاکیزہ بنائے۔ کس چیز سے پاکیزہ بنایا ہے اس نے؟ یعنی کیا روزانہ غسل کروانا ہے؟ نہیں، ان آلودگیوں سے جن کو ہم اخلاق کی آلودگیاں کہتے ہیں۔
یہ جھوٹ سے پاک ہو، یہ بددیانتی سے پاک ہو، یہ دوسروں پر زیادتی سے پاک ہو، یہ غیبت سے پاک ہو، یہ دوسروں کا حق مارنے سے پاک ہو، اس کے اندر عدل ہو، احسان ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر رہے، یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے تو پھر یہ پاکیزہ ہے۔ اور اگر اس میں اس طرح کی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن کو ہم منکرات کہتے ہیں، جن کو ہم اسم کہتے ہیں، جس کو ہم عدوان کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آلودہ ہے۔ انہی نجاستوں سے پاک ہونے کا نام دین ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کی یاد دہانی عبادات کراتی ہیں۔ آخری نقطہ غم صاحب، جو پوری آپ کی پیشکش ہے اس سے میرے ذہن میں اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایک بڑی الجھن ہے، وہ سلجھ جاتی ہے۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ عبادت میں یا نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو دل جو لگنا ہے وہ ان اوضاع، ان حرکیات، ان اعمال میں نہیں لگنا، دل اس تصور کے ساتھ لگنا ہے جس کے لیے عبادت کے ان اوضاع کو مقرر کیا گیا۔ ورنہ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ ہی عرصے بعد ایک ہی کام کرتا رہے تو اس میں بوریت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کی وہ انسیت وابستگی تعلق نہیں رہتا۔ تو نماز میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، تو دل تو اس تصور کے ساتھ لگنا ہے، اور وہ تصور موجود ہے تو دل تو ہر وقت لگا رہے گا پھر اس میں۔ دل لگے گا ہی اس وقت جب آپ کی نگاہ مطلب پر ہوگی، معنی پر ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم بہت بڑی کسی چیز کا روزانہ ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے استاذ امام نے ایک مرتبہ ہم طالب علموں سے پوچھا کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ جی کسی کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑی دعا وہی ہے جو تم نماز میں روزانہ پڑھتے ہو، اس لیے کہ وہ کس چیز کی دعا ہے؟ وہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ دعا ہے جس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں چاہیے کیا؟ یہ کہ وہ سیدھی راہ پر چلے۔ تو کیا سیدھی راہ صرف یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی؟ سیدھی راہ کی تو آپ اس میں کھڑے ہو کر خدا سے دعا کر رہے تھے۔ تو اس سیدھی راہ کا مطلب ہے اللہ کی بتائی ہوئی راہ۔ وہ راہ ہے تزکیے کی، تطہیر کی، پاکیزگی کی۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں درود پڑھیے اس سے بہت فائدہ ہوگا، کبھی غور کیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ یعنی میں نے سیدھی راہ کی دعا کی، سب سے بڑی دعا بن گئی ہدایت کی دعا۔ وہ ہدایت مجھے کس ہستی سے ملی؟ خدا کے پیغمبر سے۔ اب میں ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ اس رحمت کی دعا کا مقصد سمجھ لیں کہ یہ اصل میں شکر گزاری کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے اس پیغمبر نے آ کر مجھے یہ ہدایت پہنچا دی، تو ہدایت آپ کی زندگی بن گئی، ہدایت آپ کی 5 وقت کی نماز بن گئی، ہدایت کی طلب فاتحہ بن گئی، اس کی آپ بار بار تکرار کر رہے ہیں، اور نماز کی ابتدا اس سے کر رہے ہیں، خاتمہ درود پر کر رہے ہیں۔ تو وہاں گویا شکر گزاری کی دعا کر رہے ہیں، پروردگار تو نے مجھے یہ عنایت فرمائی، اس پیغمبر کے ذریعے سے مجھے یہ ہدایت ملی، میں اب اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شکر گزاری کے اس جذبے کے ساتھ وہ دعا کی جاتی ہے تو ہماری دوسری دعاؤں کے لیے بھی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو وہاں بھی حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی ورد کرنا ہے، اور عام طور پر لوگ ورد کے طور پر ہی وہ بتا دیتے ہیں، پھر اس کا اجر اور ثواب بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو مضمون پنہا ہے کہ تم اصل میں اللہ کے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہو، اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں ہدایت اس کی وساطت سے ملی ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح یہ ہو گیا۔ چیزیں ضروری ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھائی بھی جائیں اور بتائی بھی جائیں۔